بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والصلاة والسلام على من جعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام كان عرشه على الماء صلوات على محمد وآل محمد. حمد ہے اس اللہ کی جس نے احد ہو کر احمد کی اتنی حمد کی کہ اسے محمد کر دیا. ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے مجھے احساس ہے کہ میں ابتدائی سخن میں 2-4 روایتی فقرے آپ کی زندہ مقدس و شاداب سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں. یہاں تشریف فرما علماء کرام کی اجازت سے پروردگار ان علماء کرام کا، ذاکرین عظام کا، شعراء کرام کا سایہ ہماری اس زندہ و جاوید قوم کے سر پہ قائم و دائم فرمائے. لیکن ان روایتی فکروں کی جھلمٹ میں ایک ولایتی تحفہ ہے جسے صاحبان فہم و فراست مجمع کی نظر کر رہا ہو. ابتدا اس رب ذوالجلال کے بابرکت ترین نام سے جس نے 14 کو 14 بار محمد ہی بنایا. میں نے عصمت محمد و آل محمد کی قسم علی والوں، یہ فیصلہ بھی محمد کے اللہ کا ہے کہ اس نے 14 کو محمد کہہ کے خود کو علی کہہ دیا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام میں ماہ رجب المرجب میں اور اس کی 14 یا 15 دنوں کی عبادت کر لینے کے بعد آپ عبادت گزاروں کی نظر کر رہا ہوں یہ فقرہ، اور مجھے یقین ہے کہ یہ فقرہ اتنے ذہین مجمع میں ضائع نہیں ہو سکتا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مصطفیٰ پر جس نے وجہ اللہ کو دیکھتے ہی اپنی جانشینی کی زبان دے دی تھی. سبحان اللہ. ان کے بھی کیا کہنے ہیں جو اشارے سے ہی سمجھ گئے کہ منزل قریب ہے. بہرحال میں آج دامن وقت میں بالکل بھی ایک تو ویسے بھی گنجائش نہیں ہے، اور علماء کرام مجھ سے بہتر اور مجھ سے افضل ذاکرین عظام اپنا خراج عقیدت بارگاہ آل محمد میں پیش کرنا بطور نذرانہ پیش فرما چکے ہیں. میں بھی صرف شامل ثواب ہونے کی نیت سے اور ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، چونکہ ہماری اماں کا چہلم ہے یہ، اور ظاہر ہے کہ میں نے بھی انہیں جتنی میری ملاقات رہی انہیں ماں کہہ کر ہی مخاطب کیا ہے، تو میں بھی ایک بیٹا ہونے کی حیثیت سے، شامل ثواب ہونے کی نیت سے 2-4 اشعار یا جو بھی میرے سننے والوں کا مزاج ہو وہ آپ کی نظر کر دوں گا. اور واجب قربت اللہ کی نیت سے یہ فقرہ کہہ رہا ہوں کہ ماہ رجب المرجب کی ان برکتوں کو ملحوظ خاطر پیش نظر رکھتے ہوئے کہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ذات مصطفیٰ پر جس نے وجہ اللہ کو دیکھتے ہی اپنی جانشینی کی زبان دے دی تھی. نہیں دیکھیں، 12 راتیں اس رجب کے مہینے کی امو گزارنے کے بعد 13ویں تاریخ کی صبح کا سورج کیا خبر لایا. یہ تو سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو یاد دلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں یا تو نعرہ لگائے نہیں کرو، لیکن اگر لگائے کرو تو کم سے کم دونوں ہاتھ جو میرے مولا نے مجھے اور آپ کو پھر مانگے عطا کیے ہیں، جس کے سینے میں علی جتنا علی ہے، نعرہ حیدری. اور بہرحال بات میں نے تو خیر روایتاً محاورتاً کہہ دیا کہ 13ویں صبح کا سورج کیا خبر لایا. سورج کا خبر لانا تو بہت دور، ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو سورج ہے وہ خود ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا ہے،
اور اپنی چچی جان کے چہرے کو دیکھ کے کہہ رہا ہے یا عمتی عدینی علی، چچی جان میرا علی میرے حوالے کر دیجئے۔ اجازت سے ہمارے کثرت سے ممبروں سے یہ واقعہ دہرایا جاتا ہے کہ نبی نے علی کو اپنے دست رسالت پر لے کر، دیکھیں اگر ناگوار میں گزرے تو میں وہی الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں، وہی لفظ جو ہمیں کتابوں میں بھی ملتے ہیں اور یہاں اکثر سننے اور پڑھنے والوں سے بھی سننا میسر آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی نے علی کو اپنی زبان چسائی، یہ فقرہ ہے یا نہیں؟ لیکن بہرحال ممبر کا بھی ایک انداز ہے، اس ممبر کا بھی کوئی پروٹوکول ہے، حفظ مراتب کا۔ دیکھیں ہمارے ہاں جب تک ان چیزوں کو ملحوظ خاطر نہیں رکھیں گے، کم سے کم پڑھنے والے کو تو پتہ ہو کہ کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا ہے۔ بات یہی ہے، اسے یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ لسان رسالت افق رسالت سے طلوع ہو کر دہن ولایت میں غروب ہو گئی۔ تو جناب نہیں، مجھے بھی احساس ہو گیا ہے کہ مجھے کتنا پڑھنا ہے اور کتنی روک لیتی ہے۔ علماء تشریف فرمائیں، اس لیے میں رک کے ٹھہر کے گفتگو کر رہا ہوں، کیونکہ حکم بھی یہی ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور جو ذکر کو قرآن سمجھتا ہے اس پر واجب ہے کہ وہ رک کر ٹھہر کر اس کی تلاوت کرے۔ تو بہرحال میں بڑی اجازت سے بڑی احتیاط سے یہ سفر طے کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کی توقع سے بہت پہلے ممبر میں اپنے سے کہیں بہتر سینئر افضل عالم بعمل قبلہ علامہ باقر زیدی صاحب کے سپورٹ کرنے لگا ہوں، جو یقیناً اس ممبر کے حقدار ہیں۔ پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ قبلہ علامہ فرمان رابطی صاحب یہاں تشریف فرمائیں، قبلہ ترابی صاحب تشریف فرمائیں، خطیب حسین علامہ نبی نقوی صاحب تشریف فرمائیں، سماجی سیاسی مذہبی تمام شخصیات یہاں تشریف فرمائیں، اور یقیناً یہ سب اسی اظہار ہمدردی کے لیے اور تعزیت اور تہنیت ہی کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ پروردگار ہماری اور آپ کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ لیکن یہ بھی ایک زاویہ ہے کہ رسول نے علی کو اپنی زبان چسائی ہے، یعنی اپنے علم کو منتقل کیا ہے، یا سادہ لفظوں میں پہلے ہی دن زبان دے دی ہے۔ بس مجھے اجازت ہے تو میں تمہارا مزاج تو میں سرال لگاؤں، لیکن میں آج دعوت فکر یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ کبھی فقراء کی نگاہ سے بھی تو دیکھو۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا قبلہ کہ رسول نے علی کو دیکھتے ہی یہ سوچا ہو، چونکہ آنے والا لسان اللہ ہے۔ میں اب اس سے زیادہ سادہ نہیں کر سکتا اپنی گفتگو کو، کیوں نہ اپنی زبان کو اللہ کی زبان سے مس کر لیا جائے، تاکہ 10 سال کے بعد جب قرآن سنانے کی باری آئے تو زبان مصطفیٰ لکنت کا شکار نہ ہو۔ کیونکہ یہ مدح محمد و آل محمد کی بنیاد خود اللہ نے رکھی ہے، لہٰذا میں اگر ناگوار نہ گزرے میرے محترم سننے والوں پر، علامہ صاحب میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارے اوپر سے یہ الزام ہٹے کہ شیعہ شان رسالت نہیں بیان کرتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ محمد و آل محمد سے ہے، اور محمد تو کہتے ہی اسے ہیں جس کی کثرت سے حمد ہو، یعنی اگر محمد نہ ہو تو وہ حمید بھی نہیں کہلائے گا، یعنی وہ جب سے ہے حمد کر رہا ہے، ابھی بھی حمد کر رہا ہے، اور جب تک رہے گا حمد کرتا رہے گا۔ جبھی تو اس کے ناموں میں سے ایک نام حمید ہے، یہ صفت مشبہ بالفعل ہے، آپ نے غور ہی نہیں کیا، وہ جب سے ہے حمد کر رہا ہے۔ مالک ہم تو یہ سوچ کر کئی بار مرنے کو تیار ہیں، اور کئی بار دوبارہ پیدا ہونے کی حسرت اپنے دل میں لے کے مرنے کو تیار ہے کہ ایک بار ڈھنگ سے تیری حمد ہو جائے۔ یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ تو حمید ہے، جب سے ہے حمد کر رہا ہے، تو اللہ ہو کر کس کی حمد کر رہا ہے؟ میں اپنی ساری تقریر نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، توجہ ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ یقول فی الروایا، روایت میں فرماتے ہیں ما کان سوانا شیء معه، ایک وقت تھا جب ہمارے اور اس کے علاوہ کسی شے کا تصور بھی نہیں تھا۔ رسول نے حدیث مبارکہ ارسال فرمائی، سب خاموشی سے اٹھ کے چلے گئے۔ وہ بے چین ہو گیا جس کا نام سلمان تھا، مسترب سلمان، اب دستے ادب جوڑ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ نے یہ تو فرمایا کہ آپ کے اور اس کے سوا کوئی تھا نہیں، لیکن یہ بھی تو بتائیے کہ پھر دونوں طرف کا مشغلہ کیا تھا؟ اسی سے مجھے اندازہ کرنا تھا کہ کتنی اور پڑھنی ہے، روک لینی ہے، اور مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ میں نے ممبر اپنی بھی توقع سے پہلے چھوڑنا ہے۔ آپ سننے والوں کے انداز کے بھی کیا کہنے، لیکن جو داد دے رہے ہیں انہوں نے مجھے مجبور کیا ہے کہ میں اس کا تحقق کروں۔ رسول اللہ یہ بھی تو بتائیے دونوں طرف کا مشغلہ کیا تھا؟ حضور مسکرا کے بھی سلمان تمہارے لیے یہی جان لینا کافی ہے، ہم اس کی حمد کرتے تھے، وہ ہماری حمد کرتا تھا۔
بس میں نے اسی کو منظوم کرنے کی کوشش کی ہے آپ کا وقت بچاتے ہوئے جو مجھ سے میرے وقت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے. ابرار حسن صاحب اپنا قبلہ جناب حیدر عباس رضوی صاحب، ظاہر ہے کہ آپ جیسے پائے کے اشعار تو میرے پاس نہیں کہ خلا کے پاؤں میں، قضا کے پاؤں میں، کربلا کے پاؤں میں، اور کیا کیا تراکیب کے ساتھ آپ نے اشعار، اور ہر شعر میں اتنی شعریت تھی کہ اگر اسی کی تفسیر اور تشریح پر قدم رکھ دیا جائے تو باقی مجلس انہی حقائق کے تعاقب میں گزر جائے گی. لیکن میں بہرحال صرف بات کو آگے بڑھاتے ہوئے زندگی میں پہلی بار کوشش کر رہا ہوں کہ ممبر سے اس وقت مجھے اپنے ہی کہے ہوئے، اگرچہ میرے ہی کہے ہوئے ہیں لیکن جتنے بھی یاد ہیں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. دیکھیں ظاہر نہ کوئی شاید تھی، قبلہ باقر زیدی صاحب، ظاہر نہ کوئی شے تھی فصو حرف نمو تھا، ہستی تھی نہ مستی تھی آیا عالم ہو تھا. میرے لیے ایک ایک مصرع میں پھون پھون کے قدم رکھ رہا ہوں کہ ظاہر نہ کوئی شے تھی فصو حرف نمو تھا، ہستی تھی نہ مستی تھی آیا عالم ہو تھا، اور دھاگے نہ نبوت کے تھے نہ کن کا رفو تھا. دھاگے نہ نبوت کے تھے نہ کن کا رفو تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا، یا محمد تھا یا تو تھا. چوتھے مصرے میں تو مجھے توقع تھی، لیکن یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بڑی خاموشی سے مجھے دیکھ رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا بھی جی چاہ رہا ہے کہ یہ داد دے. دیکھو بیٹا تم بھی داد دے دیا کرو، یہ تحفہ بھی علی مولا پہ امداد دیتے ہیں، علی والے علی والوں کو سن کر داد دیتے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے علی ولی اللہ نعرہ حیدری. ظاہر نہ کوئی شے تھی فصو حرف نمو تھا، ہستی تھی نہ مستی تھی آیا عالم ہو تھا، دھاگے نہ نبوت کے تھے نہ کن کا رفو تھا، کچھ بھی تو نہیں تھا، یہ محمد تھا یا تو تھا. اب تو ہی بتا وہ جو تیری تو میں مگر تھا، محبوب کا محبوب سے کیا طرز سخن تھا. میں اجازت دو تو بات آگے بڑھاؤ. اس طرز سخن کو میں قلم بند کروں گا، اس کے لیے میں نے زحمت دی ہے. اس طرز، اور اگر دل نہیں ہے تو میں اپنی واجب ادا کر چکا ہوں، اس طرز سخن کو میں قلم بند کروں گا، اور الفاظ کی تلخی کو سمرقند کروں گا. بسم اللہ. اس طرز سخن کو میں قلم بند کروں گا، الفاظ کی تلخی کو سمرقند کروں گا، کوزے کو سمندر میں یہاں، سبحان اللہ، کوزے کو سمندر میں یہاں بند کروں گا، پھر نعت نبی نظر خدا بند کروں گا. ارے روکے گا بھلا کون مجھے ان کی ثنا سے، لڑ جاؤں گا میں جھوٹے خدا ہوگی ادا سے. بل حیدر حیدر روکے گا بھلا کون مجھے ان کی ثنا سے، لڑ جاؤں گا میں جھوٹے خدا ہوگی ادا سے. اجازت ہے؟ نہیں، اب آپ نے ایسے سننا شروع کیا ہے، یہ نہ ہو کہ اب تیسرے بند پر آ کر وہ تیسرے والا ہی رویہ اختیار کر لیں دو چار سننے والے. رائے تو نہیں ہے، یعنی تیسرے جہان میں رہنے والے جیسا ہے نا، تھوڑا حسن ظن بھی رکھا کریں. زیدی صاحب مجھے اگر کچھ وقت ادھار مل جائے تو میں ایک یا دو بند اور نظر کر دوں. لکھے یہ قلم مدحت خاتم میری توبہ، لکھے یہ قلم مدحت خاتم میری توبہ، اور خاتم بھی بہے خلقت عالم میری توبہ. یہ مصرع دیکھیے گا، لکھے یہ قلم مدحت خاتم میری توبہ، اور خاتم بھی بہے خلقت عالم میری توبہ. چلے سادہ کروں، جنت سے نکل کر کہے آدم میری توبہ. کہ نا چوتھا مصرع فارسی میں صحیح، لیکن مجھے پتا ہے اردو سے بہتر سنیں گے، کیونکہ بہت سے لوگ فارسی سے کچھ زیادہ ہی محبت بھی فرماتے ہیں، چاہے سمجھ اکثریت کو نہ آ رہی ہو وہ لہجے پہ بھی داد دے دیتے ہیں. لیکن میں گزارش کروں گا کہ آپ اس میں چھپے ہوئے مطالب پر ضرور غور فرمائیے گا داد دیتے ہوئے. دیکھیں، لکھے یہ قلم مدحت خاتم میری توبہ، خاتم بھی بہے خلقت عالم میری توبہ، اور جنت سے نکل کر کہے آدم
میری توبہ من لہجے عمران ندارم، میری توبہ اے سبحان اللہ، من لہجے عمران ندارم، اللہ میری توبہ، اور ہو کر رخ احمد پہ فدا دیکھ رہا ہوں، اس توبہ میں کیا رمز خدا دیکھ رہا۔ بس میں نے چھوڑ دیا، میں نے تو اپنی طرف سے چھوڑ دیا تھا، لیکن جب آپ نے نعرے پہ جواب دینا ہی چھوڑ دیا، مجھے واجب ہو گیا کہ میں ایک بند اور آپ کی نظر کر کے جاؤں۔ لیکن یہ قلم میں خط خاتم میری، اور جب کچھ نہ تھا، اللہ سے بہتر تشریف تم میرے بس کا روک نہیں ہے، جب کچھ نہ تھا اس عالم ہستی میں خدا تھا، میں نے مصرع نظر کیا ہے، جب کچھ نہ تھا اس عالم ہستی میں خدا تھا، نہ عرش تھا نہ فلسفہ قدر و قضا تھا، دعویٰ تھا تصور میں بھی کیا تھا، یہ راز فقط احمد مرسل کو پتا تھا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں علت اور معلول کی تشریح پہ قدم رکھوں کہ کون کس کی علت ناقصہ ہے، کون کس کی علت تامہ ہے، اور کون اس کا معلول اول ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، لیکن بس وہ جو سطحی اعتبار سے بھی علت اور معلول سے شناسائی رکھتے ہیں، یعنی معلول علت ہوگی تو معلول بھی ہوگا، اور معلول ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی علت بھی ہوگی۔ بس یوں سمجھ لیں کہ توحید کی علت تامہ کے معلول اول کو 14 کہتے ہیں۔ بہرحال میں بیت نظر کر رہا ہوں کہ جب کچھ نہ تھا اس عالم ہستی میں خدا تھا، نہ عرش تھا نہ فلسفہ قدر و قضا تھا، دعویٰ تھا تصور میں بھی کیا تھا، یہ راز، بس آخری مصرع ہے، یہ آخری میں ایک بیت ہے، یہ راز فقط احمد مرسل کو پتا تھا، ارے علت ہے خدا اور یہ معلول خدا ہے، ہمت ہے تو اللہ سے پوچھو کہ یہ کیا ہے۔ دعویٰ تھا تصور میں بھی کیا تھا، یہ راز فقط احمد مرسل کو پتا تھا۔ اور لیکن میں اس پر ختم کر رہا ہوں، اگر آپ ایسے ہی سنتے چلے جائیں۔ اے عز و شہ ملک خدا داد محمد، جس کو جتنا حسین لگتا ہے یہ نام، اتنا کم سے کم یہ اس کا ذکر سنتے بھی اسے حسین لگنا چاہیے یا نہیں؟ اے عز و شہی ملک خدا داد، کراچی میں نہیں لوں گا میں اس لہجے پہ، داد تو کہاں لوں گا۔ اے عز و شہی ملک خدا داد محمد، دے عرش سے خود جس کو خدا داد۔ سبحان اللہ، آپ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو پھر میں حوالے کر رہا ہوں۔ اے عز و شہی ملک خدا داد محمد، دے عرش سے خود جس کو خدا داد محمد، اجداد محمد تیری اولاد محمد، اور اولاد تو اولاد ہے داماد محمد۔ بیت نظر کر رہا ہوں، جتنا تمہارے سینے میں علی، جتنا علی ہے اتنی بلندی پہ وصول کرنا، اجداد تو اجداد، اولاد تو اولاد ہے داماد محمد۔ ویسے تو محمد ہے سبھی حکم جلی سے، لیکن ملتے ہیں سب لہجے میں سارے ہی علی سے۔ جیسے جاننے والا جس کے ساتھ سوال کی مجلس ہو رہی ہے نا، اس کا عقیدہ اس کے چہروں کی مجلس سے پتہ لگ جاتا ہے۔ اتنی مومنہ خاتون کے سارے سوال کی مجلس، میں بالکل، میں جو ہے نا، مجھے احساس ہے کہ میں وقت زیادہ لے رہا ہوں، لیکن مجھے محبت بھی ان سے اتنی ہی تھی، اور بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ، لیکن مجھے زندگی بھر آخری سانس تک مجھ پر بھی اللہ نے فرمایا ہے۔ میرے پاس عزیز صاحب بھی عرض فرما رہے تھے کہ وہ بھی مقروض ہیں، ہم سبھی مقروض ہیں۔ مجھے یقین ہے پوری تنظیم آزاداری آج جو اپنے پیروں پہ کھڑی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں اگر کسی ماں کی دعا شامل حال ہے تو وہ مادر حسنین ہی ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے ایسے نفی اور برادران کی جو ماں ہیں، جو والدہ ہیں، جنہیں ہم اماں کہا کرتے تھے، وہ دنیا سے چلی گئی۔ پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کی روح کو قرب و جوار ائمہ معصومین علیہ السلام میں جگہ پر رحمت فرمائے، ان کی قبر کو
रोज़तम मिन रियाज़िल जन्नह करार दें और उन्हें नूर मोहम्मद व आले मोहम्मद से मुनव्वर फरमाएं। ज़ाहिर है कि मैं भी एतराफ़ करूँगा कि मेरे अपने घर के बिछाए जाने वाले पासफ़र के फ़र्श अज़ा की भी रौनक मजलिस अज़ा ये मरहुमा व मग़फ़ूरा थी और परवरदिगार उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फरमाए। और उनका एक फ़िक्रा है, मुझे नहीं भूलता, कि हमारी अहलिया ने उनको घर में जब ख़वातीन की मजलिस थी तो बुज़ुर्ग समझकर घर की एक नशिस्त जो है उसकी तरफ इशारा किया कि जो बुज़ुर्ग हैं वो यहाँ सोफ़े पे यहाँ कुर्सी पे तशरीफ़ फरमा हो तो नाराज़ हो गए और कहने लगी जहाँ सैयदा की बेटियाँ ज़मीन पे बैठी हों वहाँ हमारा दिल गवारा नहीं करता कि हम कुर्सी पे बैठ जाएं। तो बहरहाल जिनका ये एहसास हो, आदमी वही बड़ा है जिसका एहसास बड़ा होता है। तो बुजुर्गी भी फिर ऐसे ही अशख़ास के दामन में आती है। परवरदिगार उनके लवाहिदीन को सब्र जमील इनायत फरमाए। और बिलख़ुसूस आज का दिन चूँकि मंसूब और मंसूब ही उस ज़ात से है जिसने अपनी ज़िंदगी में वो सफ़र तय किया जिसे अली जैसा अली होकर भी सैयद सज्जाद बर्दाश्त नहीं कर सके। अजरकम अल्लाह ये है कबूलियत मजलिस। ये मनसब तो क़िबला बाकर ज़ैदी साहब का है कि वो आपको फ़ज़ाइल और मसाइल मोहम्मद व आले मोहम्मद सुनाएँ और अहसन तरीन अंदाज में आपकी महसूस समातों की नज़र फरमाएँ। लेकिन मैं भी तबरुकन सिर्फ दुआइया चंद कलिमात अदा करना चाहता हूँ कि पालने वाले तुझे उस वक्त का वास्ता कि जब 64 बीवियों में से रिवायत के मुताबिक जब 64 बीवियों में से 62 बीवियां उसका वली वाली वाले होने घराने से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता जिस फ़िक्रे पे हाय ना बुलंद करे। मालिक तुझे उस वक्त का वास्ता जब 64 में से 62 बीवियां चले हुए खैमों की रात पे तशरीफ फरमा है अजरकम अल्लाह और एक बीबी के हाथ में टूटा हुआ नेज़ा है। अजरकम अल्लाह मैं आपकी तवक्को से पहले हवाले करने लगा। टूटा हुआ नेज़ा एक बीबी के हाथ में है और जो या हफीज़ों की सदाएं बुलंद कर रही है। अब आपने कौन फरमाया 64 में से 62 बीबियाँ जले हुए खैमों की रात में तशरीफ फरमा है। एक बीबी के हाथ में टूटा हुआ नेज़ा है और एक बीबी अभी भी वही खड़ी है जहाँ कभी बाप का खैमा नस्ब हुआ करता था और उसके भी दरवाजे के करीब जहाँ दरवाज़ा था वहाँ दरवाजे पे खड़े होकर टिकटिकी बांध कर मक्तल की तरफ। मेरे ख्याल में मैं जो लोग नहीं पहुँचे हैं उन्हें इशारा कर देता हूँ। यानी हमारे यहाँ तो वैसे भी मज़दूरात का नाम लेना अभी रिजवी साहब भी यही फरमा रहे थे और मैं उनकी बात से मुत्तफ़िक़ हूँ, लेकिन मैं इशारा कर देता हूँ जो नहीं जानता वो जान ले कि ये बीबी वही बीबी है जिसके कानों से लहू जारी था। अजरकम अल्लाह रुखसारों की रंगत तब्दील हो चुकी थी और दूसरी तरफ मेरी और आपकी आलिया बीबी नेज़े को हवा में लहराते हुए 3 मरतबा फरमाती हैं या हफीज़ो या हफीज़ो या हफीज़ो। कहते हैं अभी तीसरी मरतबा बीबी की ज़बान या थर मुताखर से या हफीज़ो का विर्द जारी हुआ था कि अचानक महसूस हुआ जैसे तुल किताबों की आवाज़ें आ रही हो। अजरकम अल्लाह हमारे अपने ज़ाकिरीन भी मिंबरों से ये फरमा देते हैं कि बीबी ने पहचाना नहीं कि आने वाला कौन है। यानी मेरी और आपकी आलिया बीबी हो जो अपने बाप की जीनत हो और उसे और खुशबू विलायत लाए, ये तो हो ही नहीं सकता। कहते जैसे ही टापों की आवाज़ें आई बीबी ने उन बीबियों की तरफ रुख किया और मुखातिब होकर कहा बीबियों उठो, अपनी जगह से उठो और उठकर इस्तकबाल करो कि मेरा बाबा नजफ से तशरीफ़ ले आया है, मेरे वालिद नजफ से तशरीफ़ ले आया है। लेकिन ऐसे आलम में वो बीबी जो अभी मक्तल की तरफ निगाहें बांधे हसरत से देख रही है वो मुतवज्जे नहीं हुई है। कहते हैं अब आखिरी फिक्रा है, कहते हैं बीबियां दौड़ते हुए ऐसे तशरीफ ले गई। मौला अली के दुलदुल का हिसार ऐसे फरमाया जैसे नशेब में पानी आ जाता है। अजरकम अल्लाह अली किसी से ताज़ियत ले रहे हैं, किसी को ताज़ियत पेश कर रहे हैं, किसी ने अपनी बाहें दुलदुल के गर्दन में डाली हुई है और अली किसी के सर पे दस्ते शफ़क़त फेर रहे हैं। बस आखिरी फिक्रा है। ऐसे में देखते देखते अली अपनी बड़ी बेटी की तरफ देख कर कहते हैं कि ज़ैनब क्या सकीना मुझसे नाराज हो गई है? बस मैंने आखिरी फिक्रा आपकी नजर कर दिया कि क्या सकीना मुझसे नाराज हो गई है। बस ये सुनना था कि बच्ची से बर्दाश्त नहीं हुआ। एक मरतबा दौड़ती हुई अपने नन्हे हाथों को जोड़ के कहती है कि अस्सलामु अलैका या अमीर अल मोमिनीन।
مجھے بڑی توقع تھی سننے والوں سے، میں حوالے کر دیتا ہوں، لیکن میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ بی بی نے طلب کے کہا السلام علیک یا امیر المؤمنین، تو کہتے ہیں میرے مولا علی نے اپنی رہوار کی زین کو چھوڑا، زمین پہ تشریف لائے اور آگے بڑھ کر بچی کو کلیجے سے لگایا اور تڑپ کے کہا یہ مجھے غیروں کی طرح سلام کیوں کر رہی ہو، میں رشتے میں تمہارا دادا بھی تو ہو۔ اب بی بی نے تڑپ کے کہا یا علی مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، بس یہ سوچ سوچ کے رو رہی ہو کہ جب اپنی بیٹی نے آواز دی اجرکم علی اللہ، یا علی جب اپنی بیٹی نے آواز دی تو تیسری آواز پر آپ نجف چھوڑ کے کربلا تشریف لے آئے۔ یا علی آپ اس وقت کہاں تھے جب میں چلاتی رہی اس کے ہاتھ میں خنجر ہے، یا علی میرے بابا کی زلفیں اپنے نجس ہاتھوں سے کھینچ رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ با الہت جو واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، اظہار معصوم کی عصمت کا، ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرما، باریان و حاضرین مجلس اعزا کی توفیقات میں اضافہ فرما، بار الہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیر سے ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو اور گزارش کروں گا یہاں بیٹھے ہوئے تمام مومن مومنات سے کہ آپ بھی بلند آواز سے الہی آمین کہیں۔ ہمارے اور آپ کے ہر دل عزیز جناب سید نقی یہ جو سیاسی اعتبار سے بھی اپنی صحیح مخلصانہ میں مصروف و مشغول ہیں، میری دعا ہے کہ پروردگار انہیں قدردان ہم سفر عنایت فرمائے اور انہیں ایک ایسی حکومت اور ایسا اقتدار عنایت فرمائے جس سے ہماری شیعہ زندہ اور جاوید قوم کے کمالات کے جوہر صادر ہوتے چلے جائے اور وہ ہماری بہترین نمائندگی فرمائے اور زیادہ سے زیادہ ملک و قوم کی خدمت میں کوشاں رہیں۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، ان دو دعاؤں سے بڑی دعا ہمارے دائرہ لغت میں وجود نہیں رکھتی۔ اپنی آخری حجت کے ظہور کو ہماری ان آنکھوں کا سرما بنا دے اور قلب جناب فاطمۃ الزہرا کو چین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔